اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں سے یہ جو چینل میں نے بنایا ہے اس میں آپ سے ڈسکس کرتا رہا ہوں یا کرتا رہوں گا کہ جسمانی صحت کے متعلق اور اسی طرح فٹنس سے متعلق جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتلائی ہیں، ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے، اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے جسمانی صحت اور تندرستی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور جو شخص میرے طریقے سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنن ابن داود اور نسائی حق میں مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے شوہروں سے محبت اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے اس کو نکاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح ہم کے ڈانکنے والا اور شرمگاہ روکنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ گویا خسی کر دیتا ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ حدیث شریف میں دو علاج بتائے گئے ہیں، ایک تو نکاح کرنا اور دوسرا روزہ رکھنا۔ اس لیے کہ نکاح کرنے سے جسمانی انسانی فساد خون اور تھوڑی پھنسیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، لیکن ساتھ ہی کثرت جماع سے پرہیز لازم ہے، کیونکہ اس سے جسم انسانی کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جن میں یہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں انسان جو کثرت جمع کرتا ہے ان میں جرثومے میں بچے پیدا کرنے کے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے جو ہے اگر ایک اولاد ہوئی ہے، اگر دو اولادیں ہیں، اگر تین اولادیں ہیں تو وہ رک جائیں گے اگر کثرت جماع سے کریں گے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو کثرت جماع کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوتی، کیوں؟ جرثومے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب کمزور ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو طبی مسائل آئیں گے، اگر آپ کی اس کی پراپر کیئر نہیں کریں گے، پراپر اس کو جو ہے وہ خیال نہیں رکھیں گے اپنی صحت کا، اور پراپر میڈیسن وغیرہ نہیں لیں گے، تو آپ کو جو ہے یہ مسئلے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے۔ ہمیں اسلام نے بڑی بہترین باتیں بتائی ہیں، دیکھیں ہر چیز میں اعتدال بتایا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے یہ ساری چیزیں بیان کرتا رہوں گا، آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتا رہوں گا معلوماتی، کہ جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو فائدہ دے۔ دوستو، یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بہت سی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت نقصانات میں ڈال دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نسل آدم کو آگے بڑھانے میں کمزور ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا وضع طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ کو فائدہ ہے، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو آپ کو نقصانات ہیں۔ اور اس میں دوسرا علاج، ایک تو ہو گیا نکاح، دوسرا علاج کیا ہے کہ روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر غربت کی وجہ سے شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے رطوبت کی زیادتی نہیں ہوتی اور بلغمی امراض سے نجات رہتی ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ روزے سنت کے طریقے سے رکھا کرے، کیونکہ بعض دفعہ روزے کی کثرت سے رطوبت اصلی خشک ہو جاتی ہے اور اس طرح آخرکار مزاج سوداوی بن جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہر چیز میں دوستو بہت بہترین ہمارے اسلام نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ آپ نے ایک چیز ایک لمٹ کے اندر کرنی ہے، اگر ہم لمٹ سے ہٹ کے کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ فاقہ ہونے کے بجائے ہمیں اس سے نقصانات ہوں گے۔ یعنی کہ روزہ اب دیکھا جائے تو روزے کے بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ روزہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ رکھنا ہے، یعنی ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے اور اس سے بھی تو آپ کو رطوبت آئے گی، کمزور ہو جائے گی، آپ کا جسمانی ساخت کمزور ہو جائے گی، وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اللہ نے ہمارے لیے 30 دن کیوں روزہ رکھے، کیوں فرض کی؟
اس کی وجہ یہی تھی کہ جو روزے کی وجہ سے ہمیں بیماریاں جو معدے میں ویسے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں، ان میں جو بیماریاں ہیں وہ روزہ کے 1 مہینہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو 6 مہینے رکھ دیں اور 6 مہینے جو ہے وہ مقصد ہے کہ روزے نہ رکھیں تو اس طرح بھی نقصانات ہیں۔ 6 مہینے مسلسل روزہ رکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ صحت کمزوری محسوس ہونے لگ جائے گی، آپ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے بہت بہترین باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ دوستو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایسی چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں جو چھوٹے چھوٹے اتھینٹک باتیں ہیں جن کو آج کی طب بھی مانتی ہے، جن کو آج کی میڈیکل جو لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حقیقت میں مبنی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں دوستو، میں آپ لوگوں سے یہی التماس کروں گا، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے، میری نسلوں کو، میرے دوستوں کو، میرے احباب کو، میرے پاکستانیوں کو، میرے مسلمان امت کے لوگوں کو جو آج مسائل کا شکار ہیں، ان کو جو مسئلے ہیں وہ دین اسلام کی روشنی میں کس طرح سے حل کیے جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی کریں گے۔ پھر انشاءاللہ میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سسٹم کے ساتھ کہ جس میں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں جو اسلام کے طریقے طور طریقے کے مطابق ہو، تو اس کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ اس میں عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔